6 شوال کو انہوں نے احد پر پڑاؤ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت مکہ میں تھے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے تھے اور پھر فدیہ دے کر رہا کیے گئے تھے، لیکن شروع سے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ حضور کے وہ ہم عمر بھی تھے تقریباً، اور آپ سے ایک بہت محبت بھی تھی ان کو شروع سے ہی، مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے، مسلمان ہونے سے بھی پہلے، تو وہ آپ کو اندر کی خبریں پہنچا دیا کرتے تھے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا، تیاریاں اس نے کی، تو انہوں نے برق رفتاری سے اپنے کسی شخص کو بھیجا کہ جا کر وہ مدینہ میں اطلاع کر دے کہ ایک لشکر اس طرح کی تیاریاں کر کے وہ مدینہ کی جانب آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی، مہاجرین اور انصار کی۔ مشاورت میں مشورہ یہ ہوا کہ اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ بہت سارے نوجوان ایسے تھے کہ جن کو غزوہ بدر میں جانے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ غزوہ بدر میں بہت تیزی سے اور جلدی سے مسلمان نکلے تھے، اور جس کی وجہ سے کچھ لوگ رہ بھی گئے تھے پیچھے، اور خاص طور پر نوجوان جو تھے، بعض لوگ کہ جو پچھلے مرتبہ اس قابل نہیں تھے، اب وہ اس قابل ہو گئے کہ وہ لڑ سکے، تو ان کا بڑا جذبہ تھا کہ ہم میدان میں نکل کر مقابلہ کریں گے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے تھے، عبداللہ بن ابی کہ جو منافقوں کا سردار تھا، ظاہر کلمہ گو تھا اس وقت، تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہیں پر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، مدینہ کے اندر رہ کر، لیکن چونکہ رائے زیادہ تھی نوجوانوں کی اور جذبہ بھی زیادہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے کو قبول کیا، کیونکہ وہ کثرت بھی تھی اس میں، اور آپ نے جو ہے وہ طے کر لیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر احد کے پہاڑ کے پاس جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے، جہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پورا جنگی لباس پہنایا، تلوار حمائل کی، کہ اس وقت بعض انصاری صحابہ نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ نوجوانوں نے شور و غوغا کر کے آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ باہر جا کر مقابلہ کریں، جبکہ اس کو آپ پر چھوڑنا چاہیے کہ آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں۔ آپ مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہتے ہیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ باہر جانا چاہتے ہیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگی لباس پہن لیا تو فرمایا کہ جب نبی جو ہے وہ لباس پہن لیتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتارتا نہیں ہے، اب مقابلہ وہیں پر جا کر ہوگا۔ 1000 کا لشکر آپ نے تیار کیا، 100 زیریں تھیں ان کے پاس، 100 زیریں 10%، اور اگر قریش کی بات کی جائے تو ان کے پاس 700 زیریں تھیں، یعنی 3000 کے لشکر میں آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 40% افراد کے پاس 50 گھوڑے تھے، صرف 50 گھوڑے، محدود ساز و سامان تھا، کفار کے مقابلے پر بڑی تیاری کی تھی، اس کے باوجود محدود ساز و سامان تھا، تعداد بھی کم تھی، یعنی 1/3 تعداد تھی۔ غزوہ بدر میں بھی 1/3 تھی تقریباً، یا اس سے تھوڑی سی کم، اور اب بھی 1/3 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر نکلے۔ رستے میں جب آپ احد کے قریب پہنچے، رستے میں عبداللہ بن ابی نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، لو جی آپ نے ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا، آپ نے نوجوانوں کی بات مان لی، ہمارے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے جی، ہم نے بال سفید کیے ہیں یہاں اس میدان میں، ہمیں کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہانے بناتے بناتے وہ جو منافقین اس کے ساتھ تھے 300 کی تعداد میں، یا منافقین کے علاوہ کچھ متذبذب مسلمان بھی ہوں گے، اس نے کہا جی بس جی ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، ہم واپس جاتے ہیں، ہمارے ساتھ مشورہ ہی نہیں ہوا، اور یوں ایک پورے کا پورا ایک بیانیہ بنا کر اس نے جو ہے وہ
جنگ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ 3000 کے مقابلے میں 1000 ہیں اور 1000 میں سے عین وقت پر 300 نکل رہے ہیں، تو وہ فوج کتنی ڈی مورلائز ہوگی اور کتنے وہ جو ہے وہ کمزور اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ اچھا، اس موقع پر کچھ ایک دو قبائل ایسے بھی تھے کہ وہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پھر کوئی صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ تم کیوں جا رہے ہو، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو جما دیا۔ وہ جو جا رہے تھے وہ منافق نہیں تھے، لیکن وہ متذبذب تھے اور تھوڑے سے وہ کنفیوز تھے، تو وہ مطلب انہوں نے کہا اب کیا فائدہ جی لڑنے کا، اب کیا باہر جانے کا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جماؤ پیدا کر دیا، پکے ہو گئے، اور یوں 700 کا لشکر وہاں پر پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن اس طرح سے لی کہ آپ کے سامنے مدینہ تھا اور درمیان میں جو ہے وہ مکہ کا لشکر تھا، اور ظاہر ہے کہ مکہ والے جو ہے وہ قریشی عورتیں بھی ساتھ آئی تھیں، اور وہ غلام بھی، حبشی غلام بھی بے شمار ساتھ آئے تھے، اور عورتوں نے جو ہے وہ خوب ان کو گرمایا تھا اور ناچ رنگ کی مجلسیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے ان کو غیرت دلائی تھی کہ تم نے بدلہ لینا ہے، مڑ کر نہیں دیکھنا، اور پورا ایک ماحول ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت تھا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے کہ جنگ کی تفصیلات بیان کی جائیں، لیکن مسلمان کم ہونے کے باوجود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بے مثال وہاں پر شجاعت، اور حضرت ابو دجانہ کے ایک صحابی تھے کہ جو سرخ پٹی سر پر باندھ لیا کرتے تھے، اور جب وہ سرخ پٹی باندھ لیتے تو لوگ کہتے کہ اب بس اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس طرح وہ میدان میں اترتے کہ بس ان کی تلوار ہر ایک کو کاٹ کر رکھ دیتی۔ انہوں نے بے پناہ شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کفار کا لشکر پسپا ہو گیا، بھاگ نکلا۔ جب وہ بھاگ نکلا تو ان کے خیموں میں سے عورتیں نکلیں اور انہوں نے خیموں کے بانس نکال لیے، اور وہ ان کو مارنے شروع کر دیے کہ چلو تم واپس اور لڑو یا مر جاؤ، واپس تم نے جو ہے وہ شکست قبول نہیں کرنی۔ مسلمانوں کو بظاہر فتح ہو گئی، اور کفار کافی دور بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ وہاں پر مال غنیمت بھی لوٹنا شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم مال غنیمت لوٹنے کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ صحابہ جو ہے وہ مال کوئی اپنے جیب میں ڈالنا چاہتے تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں سورہ انفال میں یہ فیصلہ قرآن کا آ چکا تھا کہ جتنا بھی مال غنیمت ہوگا وہ 20% حکومت یا نبی کو جائے گا اور 80% لڑنے والوں میں برابر کا تقسیم ہوگا۔ اس لیے کوئی زیادہ جمع کرے یا کم جمع کرے، وہ ہونا جمع سپہ سالار کے پاس ہی ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں، ہمارے پچھلے وزیر اعظم صاحب جو ہے تاریخ میں کچھ نہ کچھ وہ بیان فرماتے رہتے، انہوں نے بھی کہ وہ جی وہ صحابہ کے بارے میں غیر معتاد سا بیان وہ کر دیا، تو وہ کوئی یہ لالچ نہیں تھا ان کے اندر کہ مجھے مل جائے گا، میری جیب بھر جائے گی۔ وہ ایک طریقہ کار تھا کہ جو اب ظاہر جیت گئے ہیں تو سب اکٹھا کر لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی، یعنی جو تھوڑا سا نچلا ایریا تھا کہ جہاں سے پیچھے سے حملہ بھی ہو سکتا تھا، باقی تو پیچھے سے نہیں آ سکتا تھا کوئی لشکر، اونچا پہاڑ تھا۔ وہاں پر حضرت عبداللہ ایک صحابی تھے، ان کو مقرر کیا 50 تیر اندازوں کے ساتھ کہ پیچھے سے جب بھی کوئی حملہ ہو تو تم نے ان کا تیروں سے مقابلہ کرنا ہے، اور تم نے یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے، خواہ ہماری لاشوں کو کبھی نوچ کر لے جائیں، تم نے نہیں ہلنا۔ اب ظاہر مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت جو ہے وہ جمع ہونے لگا، تو ساتھیوں نے کہا جی اب فتح ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا بھی نبی نے کہا تھا نہیں ہلنا۔ انہوں نے کہا وہ تو یہ تھا نا کہ جب ہم شکست کھا جائیں یا ہمیں یہ ہو، اب تو فتح ہی ہو گئی ہے تو اب رکنے کا کیا فائدہ۔ تو وہ انہوں نے نافرمانی کی ان ساتھیوں نے، اور حضرت عبداللہ کے پاس کوئی 10 15 20 سے کم لوگ رہ گئے، باقی زیادہ تر جو ہے وہ آدھے سے زیادہ انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا۔ کفار پسپا ہوتے ہوتے خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ ظاہر بڑے سپہ سالار تھے، صلاحیتیں تو ان کی پہلے بھی موجود تھیں، وہ طاق میں تھے کہ کون سا موقع تلاش کیا جائے۔ جو ہی انہیں خبر ملی اور انہوں نے دیکھا کہ اس درے پر تو تھوڑے سے تیر انداز رہ گئے ہیں،
انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ چند ایک لوگ تھے، انہوں نے مقابلہ کیا لیکن مقابلہ نہیں کر سکے، شہید ہو گئے، اور وہ وہاں سے وہ ایک لشکر کا حصہ خالد بن ولید کی قیادت میں انہوں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو ہی ادھر سے حملہ کیا مسلمان پسپا ہوئے، تو پیچھے سے جو ہے وہ پسپا ہونے والے قریش کے لشکر وہ بھی آ گئے، اور اب پورے زور و شور کے ساتھ دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اور جب انہوں نے حلہ بولا تو ظاہر ہے کہ مسلمان اب دونوں طرف سے، ایک درے کی طرف سے بھی اور ایک سامنے کی طرف سے بھی، وہ وقتی طور پر مقابلہ نہ کر سکے اور مسلمان جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، نیزے کی انی سے آپ گر پڑے، آپ کی زرہ ٹوٹ گئی، اور آپ جو ہے وہ نیچے گڑھے میں جا گرے، اور یوں مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ جو ہے وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، حضرت عمر جیسے تلوار پھینکی، انہوں نے کہا اب لڑنے کا کیا فائدہ، نبی نہ رہا تو اب کیا لڑیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جس پر قرآن نے تبصرہ کیا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اس کے رستے میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں، اور تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہیں آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی نعرے لگانے، باتیں کرنے، دعوے کرنے اور بات ہے، اور میدان میں نکل کر فیس کرنا یہ دوسری بات ہے۔ یہیں پر ایک مومن کا پتہ چلتا ہے اور کسی قوم کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر جو لوگوں کا رویہ تھا اس پر قرآن نے تبصرہ کیا کہ محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس وہ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی شہید بھی ہو جائے، اللہ تو باقی ہے، اللہ کا دین بھی باقی ہے، اور تم مایوس ہو کر ایک طرف ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا موقع تھا کہ صرف 7 یا 9 صحابہ رہ گئے تھے، باقی سب تتر بتر ہو چکے تھے، کوئی ادھر چھوٹی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کوئی اکا دکا، حضور کے ساتھ صرف 7 تھے یا 9 تھے، اور ابو سفیان اتنا قریب اپنے لشکر کو لے کر آ گیا تھا کہ آپ نے سامنے گفتگو ہو سکتی تھی، اور گفتگو ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب ان کو بظاہر فتح مل گئی تو انہوں نے اسی پر اکتفا کیا، دل میں تو ان کے خوف تھا کہ یہ مسلمان بڑی جو ہے وہ جاں فشانی کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پھر ہم پر غالب آ جائیں، تو ہمیں یہ فتح مل گئی ہے، ہمارا نعرہ بلند ہو گیا ہے، تو وہ پھر انہوں نے مال غنیمت کی بھی کوئی خاص پرواہ نہیں کی، اور وہاں سے نکلے اور فتح کے نعرے بجاتے ہوئے مکہ کی جانب جو ہے وہ نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اب کافی صحابہ تو شہید بھی ہوئے تھے، وہ 50-60 کے قریب، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ اس وقت بھی شکست کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں آپ نے پلاننگ کی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر کہیں مدینہ کی جانب جو ہے وہ رخ کر لے ابو سفیان کا، ہمیں چاہیے، ہم تھوڑے بھی ہیں لیکن ان کی ہم نے تعاقب کرنا ہے تاکہ یہ ہمیں مزید نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آپ نے جتنے بھی لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور شکست کھائی ہوئی فوج فتح حاصل کرنے والی فوج کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو فتح تو نہیں ہو سکی لیکن اس طرح سے شکست بھی نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کر لیا۔ جب ایک منزل آگے پہنچے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو فتح حاصل کر کے ہمارے پاس تو موقع تھا کہ جا کر مدینہ پر قبضہ کرتے، اور ہم کدھر آ گئے ہیں، چلو مڑو واپس۔ اب انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ واپسی کا جب قصد کیا تو کسی نے بتایا کہ وہ تو تمہارے تعاقب میں آ رہے ہیں، تو ان کی ہمتیں جواب دے گئیں کہ شکست کھا کر بھی مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو بھئی اب جتنی فتح ہو گئی ہے اسی پر اکتفا کیا جائے اور وہ مکہ کی جانب جو ہے وہ چلے گا۔ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے جذبہ۔
اب یہاں پر آخر پہ میں صرف ایک دو باتیں کر کے جو قرآن نے تبصرے بھی کیے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو یہ شکست کیوں ہوئی. پہلی بات یہ ہے کہ اس تیر انداز لوگوں نے حضور کی نافرمانی کی. حضور نے پابند کیا تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. خواہ وہ ان کی سمجھ سے بالا تر انہوں نے سوچ لیا، غلط سمجھ لیا، لیکن حکم تو یہی تھا، اور جس کی وجہ سے مسلمان. اس لیے جب بھی تاریخ کے اندر مسلمان حضور کی نافرمانی کریں گے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہٹیں گے، شکست ان کا مقدر بنے گی، خواہ ان کے پاس ایٹم بم بھی کیوں نہ ہو. اور میں یہ دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج ایٹم بم بنا کر بھی ہماری کیا حالت ہے اس قوم کی؟ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی نبی اور اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہمارا اسلحہ، ہماری فوج، ہمارے ٹینک، ہمارے طیارے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ذلیل و رسوا اس دنیا میں ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے مال کی محبت، کہ وہ مال کی محبت تھی کہ لوگ نکلے، انہوں نے کہا کہ چلو مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، اب تو فتح ہو ہی گئی ہے. تو اللہ نے یہ دوسرا بھی تبصرہ کیا کہ یہ مال کی محبت جو ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فتنہ ہے. ہم یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری ہماری حکومتیں، اور ہم سوچتے ہیں نہیں جی نہیں یوں نہیں کیا تو یوں ہو جائیں گے. اچھا دعوے ہم ضرور کرتے ہیں، عملی طور پر کچھ نہیں کرتے. یہ سود کا فیصلہ ہوا ہے، ابھی ہماری حکومتیں 20 25 30 سال تک سود کے حق میں وکیل پیش کرتی رہی ہیں، ساری حکومتیں پچھلی. اور اب آگے کیا دیکھیں، بازار تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ سود کے خاتمے کے لیے کورٹ نے فیصلہ کیا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر ہم نظام کس طرح چلائیں گے. وہ خدا کے بندو، وہ اللہ پر بھی بھروسہ کر لو، وہ اللہ کے نبی پر بھی یقین کر لو کہ اس نے کہا ہے کہ سود تمہارے مال کو کم کرتا ہے اور زکوٰۃ تمہارے مال میں اضافہ کرتی ہے. سود بیڑا غرق کرتا ہے معیشت کا. تم اللہ کے حکم کو آزما تو لو. یہ مال کی محبت، یہ بھی ایک ایسی وجہ تھی کہ جو. اور تیسرا اس سے یہ ہوا کہ منافقین بے نقاب ہو گئے، اور واضح ہو گیا کہ منافقین کا ایک واضح ٹولہ یہاں پر موجود ہے، اور آئندہ سے جتنی بھی پالیسیاں بنانی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بنانی. تو حضرات، یہ غزوہ احد کے چیدہ چیدہ نکات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.